السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اگر آپ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 14 نون ساکن اور تنوین کے قواعد۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب، اخفاء۔ تو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اظہار کے بارے میں، لیکن اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہراً حلق میں پڑھنا، ادغام ملا کر پڑھنا، اقلاب بدلنا، اخفاء چھپانا۔ تو نون ساکن کسے کہتے ہیں؟ نون کے اوپر اگر جزم ہو، جزم کسے کہتے ہیں؟ وہ جو چھوٹی سی دال جیسی شکل ہوتی ہے نا، اس کو جزم کہتے ہیں، تو وہ نون ساکن کہلاتا ہے۔ تنوین کیا ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد آنے والا حرف ان 4 قواعد میں سے کسی ایک میں ضرور آئے گا سوائے الف کے، لیکن آج ہم صرف اظہار پڑھیں گے۔ اظہار نون ساکن اور تنوین کو بغیر غنہ کے ظاہر کر کے پڑھنا۔ غنہ کسے کہتے ہیں یہ میں پہلے بتا چکی ہوں، آواز کو تھوڑی دیر کے لیے ناک میں ٹھہرانے کو غنہ کہتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کو بغیر غنہ کے ظاہر کر کے پڑھنا۔ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد، تنوین میں نے بتا دیا ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور جس نون پر جزم ہو وہ نون ساکن ہوتا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ہلکی یعنی کہ گلے سے ادا ہونے والے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو حروف ہلکی کون سے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ تو وہاں کیا ہوگا؟ وہاں اظہار ہوگا، یعنی کہ ہم باقاعدہ نون کی آواز نکال لیں گے، وہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، وہاں پر ہم آواز کو ناک میں نہیں چھپائیں گے، اور نہ ہی وہاں پر ادغام ہوگا۔ ادغام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف کے اندر داخل کرنے کو ادغام کہتے ہیں۔ لیکن آج ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ صرف اظہار کے بارے میں پڑھنا ہے۔ تو قاعدہ کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، یعنی کہ ہم آواز کو ظاہراً حلق میں پڑھیں گے، اس کو ناک میں نہیں چھپائیں گے۔ اب دیکھ لیتے ہیں حروف ہلکی کون کون سے ہیں۔ ویسے تو میں آپ کو پہلے پڑھا چکی ہوں، لیکن ایک مرتبہ ہم اور دیکھ لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا آپ کو کلیئر ہو جائے۔ حروف ہلکی یہ ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین اور خا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ اور حروف ہلکی کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ امید کرتی ہوں یہاں تک کلیئر ہو گیا ہوگا انشاءاللہ۔ اب ہم مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ اب مثال نمبر 1 دیکھتے ہیں۔ انعمت، یہاں نون کے اوپر جزم ہے اور اس کے بعد عین ہے، یعنی کہ حروف ہلکی آ گیا، تو یہاں پر ہم نے غنہ نہیں کیا ہے، یعنی کہ حرف کو ہم نے لمبا کر کے نہیں پڑھا ہے، بلکہ نون ساکن کی آواز واضح نکلی۔ کیسے؟ انعمت۔ اگر یہاں پر غنہ ہوتا تو ہم کس طریقے سے پڑھتے؟ انعمت، آواز کو تھوڑی دیر کے لیے ناک میں چھپاتے، لیکن ہم نے کیسے پڑھا ہے؟ انعمت۔ تو اب آگے والی مثال دیکھیں۔ منہم، منہم، تو یہاں پر کیا ہے؟ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ ہا ہے، تو ہا بھی حروف ہلکی میں سے ہے۔ آگے والی مثال دیکھیں۔ لمن خشیہ، من غابہ، تو لمن خشیہ کا دیکھیں خا جو ہے وہ حروف ہلکی میں سے ہے، من غابہ غین جو ہے وہ حروف ہلکی میں سے ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوا ہے کہ دیکھیں ہر مثال میں نون ساکن کے بعد حروف ہلکی ہے، تو یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے؟ اظہار کیا ہے، یعنی کہ ظاہراً حلق میں پڑھا ہے۔ مزید مثالوں سے میں آپ کو آگے سمجھاؤں گی ان کا مخرج کیا ہے۔ مخرج کسے کہتے ہیں؟ نکلنے کی جگہ یا پھر ادائیگی، یعنی زبان کی نوک مسوڑوں پر لگے گی تب جا کر یہ ادا ہوں گے۔ اب تنوین پر اظہار کی مثال دیکھیں۔ علیمن، حکیمن، تو یہاں پر تنوین کیا ہے؟ 2 زبر ہیں اور اس کے بعد کیا ہے؟ ہا ہے، ہا بھی جو ہے وہ حروف ہلکی میں سے ہے۔ لیکن یہاں دیکھیں علی، علی، اس کو میں نے تھوڑا سا کھینچا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے، تو یہاں پر کیا ہو رہی ہے؟ یہاں پر یا مدہ ہو رہی ہے۔ خیر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اظہار کے بارے میں ہے۔ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کے بارے میں آپ کو پہلے پڑھا چکی ہوں۔ آگے والی مثال دیکھیں گے۔ سمیع علیم، سواء علیہم، تو سمیع یہاں پر دیکھیں 2 پیش کی تنوین ہے اور اس کے بعد کیا ہے؟ عین ہے جو کہ حروف ہلکی میں سے ہے۔
آگے حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے اور اس سے آگے عین ہے، تو عین حروف حلقی میں سے ہے۔ تو قاعدہ کیا ہے، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ مزید مثالیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، یہ نون ساکن کی مثال ہے، من اجل، من ہاد، من علق، من حکیم، من غفور، من خوف۔ جس الفاظ کے اندر بھی گرین کلر شامل ہے نا، وہی نون ساکن اور تنوین کی مثال ہے۔ اقلاب، ادغام اور اخفا کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے۔ ینعون، منہم، انعمت، یہ مثالیں نون ساکن کی تھیں۔ اب یہاں پر تنوین کی مثال دیکھ لیں، قرضا حسنا، ملاق حسابیہ، قوما غیرکم، قلیلۃ غلبت، علیم خبیر۔ امید کرتی ہوں آج کا لیسن آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نون ساکن اور تنوین کی دوسری اقسام میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنی دعا میں پوری امت مسلمہ کو یاد رکھیں۔